معدے کا تیزاب معدے کو کیوں نہیں کھاتا؟ معدے میں موجود تیزاب اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ یہ لوہے کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ اس کا ایک قطرہ اگر ہاتھ پر گر جائے تو یہ جلد کے ساتھ ہاتھ کے مسلز کو بھی جلا ڈالے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ معدے میں ہر چیز کو ہضم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قدر تیز تیزاب سے معدہ خود کو کیسے بچاتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھانے کا پہلا لقمہ لیتے ہیں، اسی وقت معدے میں انتہائی خطرناک ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی تیزاب زنگ آلود لوہے کی صفائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ استعمال کے کلینرز، خاص طور پہ ٹوائلٹ کلینرز کی تیاری میں بھی یہ تیزاب استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی لیکوڈ کی تیزابیت معلوم کرنے کے لیے پی ایچ سکیل استعمال ہوتا ہے، جس کی رینج 0 سے 14 تک ہوتی ہے۔ پی ایچ سکیل پہ جتنی کم ریڈنگ آئے، تیزاب اتنا ہی خالص یعنی تیز ہے۔ صحت مند معدے کی پی ایچ معلوم کریں تو یہ 1.5 سے لے کر 3 تک آتی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ تیزابیت سرکے سے زیادہ اور بیٹری کے تیزاب سے تھوڑی کم ہے۔ حیران کن طور پہ یہ تیزاب معدے کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ معدے کی اندرونی سطح ایک بلغمی جھلی پر مشتمل ہے جو معدے کو تیزاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس جھلی کے خلیے اپنی جانیں دے کر معدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر 1 منٹ میں یہ 5 لاکھ خلیے پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ 4 دن میں تمام کے تمام پرانے خلیوں کی جگہ نئے خلیے آ جاتے ہیں۔ تیزاب سے متاثر ہونے والے جھلی کی سطح پہ موجود خلیے ہر 5 منٹ بعد تبدیل ہوتے ہیں۔ اس جھلی کی حفاظت کے لیے بائی کاربونیٹس کی ایک حفاظتی لیئر بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ بائی کاربونیٹس بھی معدے میں ہی بنتے ہیں۔ بائی کاربونیٹس چونکہ الکلائن ہیں، یہ تیزابیت کو ختم کرتے ہیں۔ معدے کی حفاظت کے لیے بائی کاربونیٹس بھی مسلسل خارج ہوتے رہتے ہیں۔ معدہ روزانہ تقریباً 2 لیٹر ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا کرتا ہے۔ ہاضمے کے لیے بننے والی مختلف رطوبتیں اور HCl کو مجموعی طور پہ گیسٹرک جوس کہتے ہیں۔ آپ جو خوراک کھاتے ہیں، اس سے غذائیت کو جذب کرنے کے لیے گیسٹرک جوس کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گیسٹرک جوس میں موجود تیزاب آپ کے کھانے پینے میں موجود جراثیم کو ہلاک کر کے آپ کو مختلف بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ یہ تیزاب پروٹین کو ہضم کرنے والی رطوبتوں کے اخراج کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ہاضمے کے لیے درکار رطوبتوں کے اخراج کے لیے تیزابی انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جسے یہی تیزاب برقرار رکھتا ہے۔ معدے میں زیادہ تیزابیت کی وجہ سے حفاظتی جھلی کو نقصان پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے تیزابیت کم ہو جائے تو انفیکشنز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ بیکٹیریاز جیسے ایچ پائلوری وغیرہ بھی معدے کے حفاظتی نظام کو شکست دے کر معدے میں زخم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا حفاظتی جھلی کو نقصان پہنچا کر تیزاب کو معدے کی اندرونی سطح تک پہنچاتے ہیں، جس کے باعث معدے میں زخم بن جاتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جو تیزاب لوہے کو بھی کھا جاتا ہے، اس میں ایچ پائلوری بیکٹیریا کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس بیکٹیریا میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں جو اسے تیزاب میں بھی زندہ رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ بیکٹیریا اپنی حفاظت کے لیے امونیا پیدا کرتا ہے۔ امونیا اس کے گرد حفاظتی حصار بنا کر تیزاب کو بے اثر کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ بیکٹیریا تیزاب میں بھی زندہ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسانی معدہ جسم کا بہت غیر مستحکم حصہ ہے۔ اسے صحت مند رہنے کے لیے ہر وقت ایک متوازن انوائرمنٹ قائم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ توازن قائم نہ رکھ پائے تو بیماریوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔